کی احادیث سے طیبہ سے ثابت ہے کہ جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے اس طرح امام مہدی کی ولادت ہوگی. آپ بچپن سے جوان ہوں گے اور 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے. اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں. حالات خراب ہوں گے، پوری دنیا میں کافروں کا غلبہ ہوگا اور لوگ ایمان کے تحفظ کے لیے مکہ مدینے کی طرف آ رہے ہوں گے. امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور غیب سے ندا ہوگی کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی ہاتھ پر بیعت کر لو، اور لوگ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر اسلامی جہاد ہوگا اور کافروں کو شکست ہوگی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر نہیں ہے، خضر تو آپ کا لقب ہے، کیونکہ جس مقام پر آپ بیٹھتے اس مقام پر سبزہ اگ جاتا. اس مناسبت سے آپ کو خضر کہتے ہیں. خضر کے معنی سبزہ، خا ضاد رے، عربی میں خضر. آپ کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے. بے لام یہ الف بلیہ، بے لام یہ الف بلیہ بن ملکان، میم لام کاف الف نون، اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے. مفسرین فرماتے ہیں جس کو آپ کا نام اور آپ کی کنیت یاد ہوگی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. بلیہ بن ملکان اور آپ کی کنیت ابو العباس. مفسرین اس پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے نام اور کنیت میں یہ تاثیر ہے کہ جس کو ان کا نام یاد ہو، کنیت یاد ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرے گا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو جو اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت اور محبت رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا تحفظ ضرور اسے عطا کیا جائے گا. یہ بھی سماعت کر لیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپ دونوں ملاقات فرماتے ہیں ایام حج میں، اور ہر سال آپ حج ادا فرماتے ہیں، میدان عرفات میں ہوتے ہیں، بسا اوقات کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں. عرب لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے، ہاتھ کے انگوٹھے میں. بعض عربوں میں مشہور ہے. تو ایسے عرب لوگ اگر میدان عرفات میں کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ ملا کر وہ انگوٹھے کی ہڈی کو دبا کر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہڈی نہیں ہوئی تو یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. واللہ تعالی عالم کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور آپ حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں. جس کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف مل جائے یقیناً اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جب حاجی ہوں تو وہ جب بھی کوئی ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آئے تو وہ اس سے نرمی کے ساتھ سلوک کریں. نہ جانے یہ ہاتھ ملانے والا اللہ کا ولی ہو یا پھر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہو. اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے اور وہ میدان عرفات میں حاجیوں سے انسانی شکل میں مصافحہ کرتے ہیں. بعض حاجی جذبات میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو دھکا مارتے رہتے ہیں. انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا دھکا اگر کسی فرشتے کو لگ جائے یا کسی ولی کو لگ جائے اور وہ ناراض ہو جائیں تو پھر ہمارا حج کہاں سے قبول ہوگا. تو کسی مسلمان کو بھی دھکا نہیں لگنا چاہیے، اور یہ اس طرح کی جلد بازیاں انسان کے لیے بڑی ہی نقصان دہ ہیں. آگے 11واں رکوع ہے سورہ کہف کا، اور 16ویں پارے کا دوسرا رکوع. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں. حضرت ذوالقرنین ایک مستند قول کے مطابق نبی نہیں ہیں،
آپ اللہ کے ولی ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں تم پر ان کا ذکر پڑھ کر سناؤں گا۔ انا، بے شک ہم نے مکننا لہو فی الارض، حضرت ذوالقرنین کو زمین میں بہت زیادہ قوت عطا فرمائی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے انہیں ہر چیز میں سے سامان دیا، یعنی ایک بادشاہ کے لیے جو قوت، جو فوج، جو طاقت ہونا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں حضرت ذوالقرنین کو عطا کی گئیں۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہمارے لیے یوں بھی نصیحت ہے کہ حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ، ہماری ایک چھوٹی سی دکان ہو تب بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ساری توجہ دکان کی طرف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر، حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نیک بندوں اور نبیوں کے واقعات پڑھیں تو کوئی کاروبار، کوئی ان کا سودا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں موجود ہے جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، آپ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے اور بڑا لمبا لمبا قیام کرتے۔ خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو مفسرین نے بیان کیا کہ آپ کو یہ طاقت حاصل تھی کہ 2 مہینے تک آپ نماز میں کھڑے رہتے، اور جو واقعہ آخر میں پیش آیا کہ جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا وقت وصال اب قریب ہے، تو آپ نے کہا اے پروردگار، یہ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، اگر میرا وصال ان پر ظاہر ہو گیا تو پھر یہ بیت المقدس کی تعمیر چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ نے عصا لیا ہاتھ میں اور عصے کے سہارے آپ کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھی۔ چونکہ جنات یہ دیکھتے تھے کہ آپ 2 مہینے تک نماز میں قیام کرتے، وہ یہ خیال کرنے لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ پورے 1 سال تک آپ اس طرح کھڑے رہے اور جنات 1 سال تک بیت المقدس تعمیر کرتے رہے۔ پھر دیمک نے اس لکڑی کو جب ختم کر دیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ 1 سال سے آپ کا وصال ہو گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جھنجھٹ اور دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالی جس حال میں بھی ہمیں رکھے، ہر وقت ہماری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے، اور جب ہم نماز پڑھیں تو کاش ایسا ہو جائے کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو توجہ کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھنے کا عادی ہے، اس کے بعد وہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس ایک سامان کے پیچھے وہ چلے۔ سامان سے مراد آب حیات کا چشمہ ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، آپ نے پایا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک کیچڑ کی دلدل میں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ سورج وہاں ڈوب رہا ہے، مراد یہ ہے کہ مغرب کی طرف آپ نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے ساری آبادیاں ختم ہو گئیں، اب مغرب کی طرف کوئی آبادی نہ تھی، وہاں آپ کو ایک دلدل نظر آیا جو کیچڑ کا دلدل تھا، بس اس سے آگے کوئی آبادی یا زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہا، وہاں آپ نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ڈوبتا ہوا سورج ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر جا رہا ہے،
تو اسی طرح آپ نے یہ منظر دیکھا، یعنی اتنا لمبا سفر کیا کہ مغرب کی طرف اب کوئی آبادی باقی نہ رہی۔ اس مقام پر جو آخری آبادی آپ نے دیکھی، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو آپ نے اس مقام پر ایک قوم کو دیکھا۔ حضرت ذوالقرنین جس قوم کے پاس سے گزرتے اسلام کی دعوت دیتے، جو اسلام لے آتا حکومت انہی کے ہاتھ میں دے دیتے۔ بادشاہ تو آپ ہیں لیکن اس ملک کا نظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں دیتے، اور پھر حضرت ذوالقرنین اور آگے آپ تشریف لے جاتے۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے کہ بعض لوگ کافر ہیں اور آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے جہاد کرتے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حضرت ذوالقرنین پر یہ لازم تھا کہ لوگوں پر دو چیزیں پیش کریں، اسلام پیش کریں، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جہاد کر کے سب کی گردنیں اڑا دیں۔ تو آپ کا یہی معمول تھا، یہاں تک کہ آپ اس مغرب کا سفر کرتے کرتے لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے آخر میں پہنچے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو عذاب دیجئے، ان کے خلاف جہاد کیجئے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کے معاملات میں بھلائی کو اختیار کیجئے۔ قال، ذوالقرنین نے عرض کی، اما من ظلم، بہرحال جو کوئی ظالم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ایمان نہیں لاتا، فسوف نعذبہ، ان قریب ہم اسے سخت سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، بس اللہ تعالی اسے سخت عذاب دے گا، یعنی دنیا میں ہم اسے شدید تکلیف دیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتا، اور پھر اس حالت میں یہ مرے گا تو کل بروز قیامت اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال، من آمنا، جو کوئی ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کا صلہ بہت ہی اچھا ہے، اسے ہم یہ صلہ دیں گے کہ اس کا ملک اسی کے لیے ہوگا، ساری نعمتیں وہ استعمال کر سکیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اس کے لیے ہمارا کام آسان کر دیں گے، یعنی اس کو کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی ہوگی، ہم اس کے لیے آسانی کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر آپ نے ایک سامان کو، آب حیات کے چشمے کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہ سفر مشرق کی طرف کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے۔ مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کی آخری آبادی تھی کہ اس کے بعد کوئی اور آبادی نہ تھی، اور سورج طلوع ہو رہا تھا، یہ بالکل میدان میں آبادی تھی، سورج کے طلوع ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ تھی۔ جیسے آپ بالکل سیدھے میدان میں کھڑے ہوں تو سورج طلوع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، آپ نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی اور چیز آڑ نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی درخت ہے، اس طرح وہ زمین پر رہتے ہیں، اور کوئی آبادی بھی نہیں اس آبادی کے علاوہ۔ کذالک، اسی طرح انہوں نے کیا، یعنی اس قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے ان کا ملک باقی رکھا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہیں حضرت ذوالقرنین نے قتل کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور بے شک حضرت ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی ہمارے علم نے ان کے پاس موجود تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم ان کے تمام معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر
ایک سامان کے پیچھے وہ چلے، یعنی چشمہ آب حیات کی تلاش میں، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ اب یہ سفر شمال کی طرف تھا۔ وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے ان پہاڑوں کے اس طرف ایسی قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کی کوئی بات، اور حضرت ذوالقرنین ان کی بولی نہ سمجھ سکتے تھے، تو یہ اشاروں میں گفتگو کرنے لگے، اور اشاروں میں انہوں نے کہا، قالو، وہ بولے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، انا بے شک یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جنات یا کوئی اور مخلوق یا جانور جو دوسرے جانور ہوتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ یہ انسان ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے اور پہاڑوں میں رہنے والے، جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ بچھو بھی کھا جاتے ہیں، سانپ بھی کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، انسانوں کے خون کو چوس لیتے ہیں، اور بہت زیادہ کھانے اور پینے والے لوگ تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے، صرف ایک جگہ تھی پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یہ لوگ آتے تھے۔ چاروں طرف بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے غاروں میں، یہ پہاڑ جو میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، ان پہاڑوں کے غاروں میں وہ رہتے، اور سال میں ایک موقع ایسا آتا کہ وہ ان پہاڑوں کے غاروں سے نکلتے اور پھر اس ایک راستے سے نکل کر وہ پھیل جاتے، لوگوں کا خون پی جاتے، قتل و غارت گری کرتے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہوتا وہ لے کر غاروں میں چلے جاتے، پھر 6 مہینے تک، بسا اوقات 1 سال تک وہ غاروں میں رہتے، اور جو وہ لے گئے تھے اس سے وہ گزارا کرتے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ نکلتے۔ ان لوگوں نے کہا ایک راستہ ہے جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں، باقی چاروں طرف اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جس پر وہ چڑھ نہیں سکتے، آپ اگر یہ راستہ بند کر دیں اور کوئی دیوار بنا دیں تو یہ میلوں پھیلے ہوئے پہاڑوں میں قید ہو جائیں گے اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے نکلیں گے نہیں۔ فہل، پس کیا، نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے مال جمع کریں، الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، سدا کے معنی دیوار۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم طاقت سے میری مدد کرو، یعنی محنت مزدوری کے کام کرو، اور جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ تم کرو، باقی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا، ردما کے معنی دیوار، آڑ۔ کہ پہلے تو آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا، وہ لوہے کے تختے لے کر آئے، پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یہ لوہے کے تختے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کرو، آتونی، میرے پاس لے کر آؤ، زبر الحدید، لوہے کے تختے۔ اب دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو دیوار بنائی جا رہی تھی اس کی جو تدبیر آپ نے یہ فرمائی کہ پہلے تو زمین کی کھدائی کر کے اتنا آپ نے کھودا کہ پانی نکل آیا، پھر پگھلا ہوا سیسا وہ ڈالا گیا اور اس پر بنیاد مضبوط کی گئی، یعنی شیشہ نہیں، سیسا، تو سیسے کو پگھلا کر اس میں پتھر ڈالے گئے اور اس سے اس دیوار کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔
پھر یہ پتھر آپ اوپر لے کر آئے اور پھر آپ نے ان پتھروں کے ساتھ لوہے کے تختوں کو جوڑ دیا. اب ان لوہے کے تختوں کو بلند کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان لوہے کے تختوں کو پہاڑوں کے برابر آپ نے کر دیا. ہر تختے کے درمیان لکڑی کے تختے رکھے گئے تاکہ جب آگ لگے تو بیچ کی جو لکڑی ہے وہ جل جائے اور اس سے لوہے کے کنارے پگھل جائیں، اور پھر لوہے کے کنارے جو پگھلے ہیں تو دو تختوں کے کنارے جب پگھلے ہوئے ہوں گے تو آپس میں یہ جوائنٹ ہو جائیں گے. اس طرح یہ پوری ایک لوہے کی دیوار بن جائے گی. یہ آپ نے حکمت عملی اختیار فرمائی کہ لوہے کے تختوں کے بیچ میں جب لکڑی ہے وہ جلے گی تو اس سے لوہے کے کنارے پگھل جائیں گے، اور پگھل کر جب لکڑی تو جل کر راکھ ہو جائے گی تو دونوں کنارے آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر یہ دونوں جڑ جائیں گے، اور جب یہ جڑ جائیں گے تو اس طرح تختے جڑنے سے پوری ایک لوہے کی ایک دیوار تیار ہو جائے گی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا بین الصدفین، صدف کہتے ہیں کنارے کو، یہاں تک کہ جب یہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کے کنارے تک پہنچ گئی. قال انفخوا، آپ نے فرمایا آگ لگاؤ. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب یہ پوری دیوار آگ بن گئی کہ لوہا بھی جل رہا ہے، لکڑی بھی جل رہی ہے، اور پھر یہ پوری دیوار ایک لوہے کی دیوار بن گئی اور مکمل تمام تختے جو ہیں جڑ کر ایک ہو گئے. تو فرمایا قال، ارشاد فرمایا آتونی افرغ علیہ قطعا، ارشاد فرمایا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا. قطرہ کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو. میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ. افرغ، تاکہ میں انڈیلوں، علیہ اس دیوار پر، قطرہ پگھلا ہوا تانبا. اب یہ لوہے کی دیوار جس پر تانبا چڑھا دیا گیا، فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پس یہ اس پر غالب ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر غالب نہیں آ سکیں گے، چڑھ نہیں سکیں گے. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نقب کہتے ہیں سوراخ کرنا، اور وہ اس دیوار میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. قال هذا رحمة من ربی، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، یہ دیوار کب توڑیں گے؟ یہ قرآن کی آیت اس سی ڈی کا رد ہے کہ جس میں قرآن کے تاریخی مقامات دکھاتے ہوئے بے شمار غلطیاں کی گئی ہیں. ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار تھی جو ٹوٹ گئی. یہ دیوار نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ یہ جب ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج دنیا میں آ کر فساد کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس سی ڈی کی مذمت کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کا سبب یہ ہوگا کہ یہ لوگ روزانہ توڑتے ہیں، اور جب آپ جانتے ہیں کسی دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کو کھودا جاتا ہے، تو جب یہ توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل اسے دوبارہ ہم توڑ دیں گے. جب کل آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن جب قرب قیامت ہوگا تو ان میں سے کوئی کہے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے. پھر کل ایسا ہوگا کہ وہ آئیں گے تو جتنا انہوں نے توڑا ہوگا اتنا باقی رہے گا، دیوار دوبارہ مضبوط نہیں ہوئی ہوگی، وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. ارشاد فرمایا
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ضرور سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم اس دن انہیں نکالیں گے، چھوڑیں گے اس دیوار سے، یہ موجوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یموج فی بعض، یعنی ایک موج دوسرے موج میں جیسے گھستی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اگر نکل رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر بہ رہا ہو، تو اس طرح یہ دیوار سے نکلیں گے۔ کب نکلیں گے؟ قرب قیامت۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد سور پھونکی جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو زمین میں فساد کریں گے، دنیا کا پانی پی جائیں گے، ساری چیزیں کھا جائیں گے، جانوروں کو یہاں تک کہ سانپ اور بچھوؤں کو کھا جائیں گے، انسانوں کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر آپ جمع ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج قتل و غارت گری کر رہے ہوں گے۔ پھر ایسے موقع پر حدیث پاک میں ہے کہ یہ غرور و تکبر کا شکار ہو کر کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر یہ تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے، ان کے تیر خون آلود واپس آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم آسمانی مخلوق کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کے وسیلے سے یاجوج ماجوج کے ہر فرد کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا جب یہ ہلاک ہوں گے تو اس کثرت سے ہوں گے کہ زمین میں 4 انگل جگہ ایسی باقی نہ ہوگی جہاں پر ان کی لاش نہ پڑی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے۔ اب پرندے سے وہ مطلب مت لیجیے گا چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ بہت بڑے بڑے پرندے ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر زمین پر تشریف لائیں گے اور آپ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والے ہی ہوں گے، کوئی کافر دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نہ رکھیں گے۔ سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو آپ قتل کر دیں گے، اور یہودی اور عیسائیوں کے لیے اور کافروں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 باتیں رکھیں گے۔ آپ فرمائیں گے یا تو اسلام لے آؤ یا پھر قتل ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ پھر پوری دنیا میں ایک ہی مذہب اسلام ہوگا اور کوئی کافر دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ کی تدفین ہوگی، آپ کا مزار اقدس بنے گا، اور پھر کچھ عرصے تک لوگ ہدایت پر رہیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ کفر پھیلنا شروع ہوگا اور پھر کافروں کی کثرت ہو جائے گی۔ یعنی آپ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی کچھ عرصے تک دنیا کا وجود رہے گا، شیطان بہکانے میں کامیاب ہوگا۔ پھر قیامت سے 40 سال قبل، قیامت سے 40 سال قبل ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، اور جتنے مسلمان ہوں گے سب انتقال کر جائیں گے۔ اب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، سارے کافر ہوں گے، اور 40 سال تک ان کافروں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی اب جب قیامت آئے گی تو کوئی کافر 40 سال سے کم عمر کا نہیں ہوگا، لوگ اپنے کاروبار میں مست ہوں گے اور کاروبار اور بزنس اور دنیا کے معاملات چل رہے ہوں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی آواز ابتدا میں بہت باریک اور میٹھی ہوگی، لوگ کان لگائیں گے، اور بہت ہی جلد یہ آواز اس قدر خوفناک ہو جائے گی کہ لوگوں کے دل بند ہو جائیں گے۔ پھر یہ آواز مزید خوفناک ہوگی، اس آواز کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگیں گے، مکانات اڑنے لگیں گے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ جس وقت سور پھونکی جائے گی
سورہ یاسین شریف میں اس کا بیان موجود ہے کہ لوگ ایک قدم وہ چلنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، جو جہاں ہوگا مر جائے گا۔ کوئی اپنے گھر کے باہر ہے تو گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی ایک جملہ وصیت کا نہیں کہہ سکے گا۔ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ دکان پر اگر کسی کپڑے کی دکان پر لوگ موجود ہیں اور دکاندار نے کپڑا پھیلایا ہے اور خریدار دیکھ رہا ہے، تو خریدار کو کپڑا دینے کی فرصت واپس نہیں ہوگی اور بیچنے والے کو کپڑا سمیٹنے کی فرصت نہیں ہوگی، فوراً ان پر موت اور قیامت کو نافذ کر دیا جائے۔ آج سے تقریباً کئی سو سال قبل کفار مذاق اڑاتے تھے، کیا آواز میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے؟ لیکن جب سائنس نے اس قدر ترقی کی اور امریکہ نے جب ایٹم بم کو گرایا جاپان پر، تو ایٹم بم گر کر اس کے گرنے سے اور اس کی حرارت سے جو تباہی ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی، اس کے گرنے پر جو زوردار آواز ہوئی تو جس مقام پر گرا اس کے قریب جو پہاڑ تھے، یہ جو مکانات تھے، وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو آواز میں یہ طاقت، جب ایٹم بم کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ وہ قریب کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، تو جب اللہ تعالی قیامت کو نافذ فرمائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس آواز سے اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ ایسی بات تو نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ آج بھی دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بم دھماکہ کہیں ہو لیکن اس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے اور دور مکانات کے شیشے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آواز میں بھی ایک انرجی ہے، طاقت ہے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن کافروں کے لیے ہم جہنم کو پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، اور کہا جائے گا یہ تمہارا مقام ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں، یعنی ان کی آنکھوں میں عبرت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کو دیکھ کر ہماری یاد نہیں کی، انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے، یعنی اول تو وہ اللہ کے کلام کو سنتے نہیں تھے، اور اگر سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو انہوں نے میرے مقابلے میں دوست بنا لیا ہے؟ جیسے مشرکین مکہ میں سے بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور پوجا کرتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پوجا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ حرام و شرک ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی مخلوق اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مقابلہ کر سکیں گے، وہ اس کی نادانی ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے یہ جو شرک کرتے تھے اس میں یہ تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ شرک فی العبادت میں ملوث تھے۔ عیسائی یہودی یہ شرک فی ذات اور شرک فی العبادت دونوں میں ملوث تھے کہ وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے، یعنی انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، تو پھر جو خدا کا بیٹا مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا مان لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بیٹا رکھنے سے یا باپ رکھنے سے یا بیوی رکھنے سے وہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے
مہمان نوازی کی جگہ تیار کیا. نزلن مہمان نوازی، یہ ان کے لیے تنبیہ ہے، انہیں ڈرایا گیا کہ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں نعمتوں سے، لیکن کافروں کی میزبانی کی جائے گی جہنم کی آگ سے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو سب سے زیادہ نقصان میں رہے، اعمالا جن کے اعمال سب سے زیادہ نقصان میں رہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں، سب کچھ دنیا کے لیے کیا اور مرتے ہی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں. یا پھر کافر مشرکین جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں، کافر کو آخرت میں کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا. اسی طرح جو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا اور مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو گیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں. اسی طرح جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ہو، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں کہ آخرت میں اس پر کوئی صلہ نہیں ملے گا. ریاکاروں کے لیے بھی عبرت ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی عبرت ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع نہ ہو جائے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ گمان کرتے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ریاکار بھی یہی سمجھتا ہے، دکھلاوا کرنے والا. اسی طرح جو نیکی بھی کرتا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے جب اس کا ایمان برباد ہو جائے گا تو وہ دنیا میں یہی سمجھتا رہا کہ میری نیکی مجھے جنت لے جائے گی، لیکن جب ایمان ہی نہ رہا تو جنت میں کیسے جائے گا. اسی طرح کفار، یہود و نصارہ، وہ بھی بعض اچھے کام جب کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام قبول نہیں کیا جاتا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا. انہیں آخرت کا کوئی تصور نہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اس کا کوئی خوف نہ تھا. فحبطت اعمالهم، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس ہم کل بروز قیامت ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جب نیکیاں پلڑے میں رکھی جائیں گی تو وہ بے وزن ہوں گی. وہ کہیں گے یہ ہماری نیکیاں، یہ ہماری بھلائیوں میں وزن کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا جائے گا تمہارا جب ایمان برباد ہو گیا تو تمہارا وزن بھی ختم ہو گیا. جب تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اس کے اندر اب کوئی وزن باقی نہ رہا. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں سے مذاق کیا، یعنی آیتوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ایسی نادانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آخر میں 4 آیتیں ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں کہ رات کو سوتے وقت پڑھنا باعث سعادت ہے، خصوصاً جو یہ چاہتا ہو کہ جب میں چاہوں میری آنکھ کھل جائے تو وہ رات کو یہ پڑھ کر نیت کر لے، انشاءاللہ تعالی جس وقت وہ اٹھنا چاہے گا، فجر میں یا تہجد میں،
اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اپنی رحمت سے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل اختیار کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کی مہمان نوازی جنت الفردوس سے کی جائے گی. جنات الفردوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت جنت فردوس ہے. جب بھی جنت کا سوال کرو جنت فردوس کا سوال کرو. اے پروردگار اپنے محبوب کے جلووں میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے. مختلف جنت میں طبقات ہیں، درجات ہیں. جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہمیں سننا ہے اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ایسے لوگ بنیں گے. فرمایا جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو خود نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں، خود برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں یقیناً یہ نیکی کی طرف لانا ہے. قرآن پاک کے درس میں برائیوں کی مذمت بھی کی جاتی ہے اور نیکیوں کی ترغیب بھی دی جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو قرآن کے نور سے ایسے وہ خود منور ہوئے کہ نیکی کی دعوت دینے کا بھی انہیں ثواب مل گیا اور برائی سے روکنے کا بھی ثواب مل گیا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، انسان جب کسی ایک اچھے مقام پر رہتا ہے دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. اگر ایک دفعہ وہ کسی گھومنے کے مقام پر جاتا ہے تو ہر سال وہ اس مقام پر جانا پسند نہیں کرتا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. لیکن جنت میں ایسی لذتیں ہوں گی کہ جنتی کبھی بور نہیں ہوں گے اور کبھی وہ دوسری جگہ جانا پسند نہیں کریں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت سے کسی دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے، ہمیشہ جنت میں ہی رہنا چاہیں گے. اور جو ایک دفعہ جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اللہ ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو کان البحر مدادن، اگر سمندر، ساتوں سمندر سیاہی بن جاتے، اینک بن جاتے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، یعنی سارے سمندر کے پانی کو اینک بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو اور اللہ کے کلام کو لکھا جائے. فرمایا لنفد البحر،